جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا میں پیش آنے والے حالات، خوشیاں اور مشکلات سب اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں اللہ کی ناراضگی کے مختلف نشانات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بیماری اور مشکلات کا نزول ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اہم اسلامی نقطہ نظر سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی ناراضگی کے دوران کون کون سی بیماریاں یا مشکلات انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں۔ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو بھول کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے وقت معاشرے میں اخلاقی کڑاوٹ، جھوٹ، دھوکہ دہی اور بدگمانی عام ہو جاتی ہے۔ زلزلے، سیلاب، قحط اور دیگر قدرتی آفات کو بھی بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی صورت میں مختلف بیماریوں کا نزول ہو سکتا ہے جو فرد یا پوری قوم کے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیماری اور صحت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ بیماری بعض اوقات انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت میں بیماریوں کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں، جن میں اللہ کی ناراضگی بھی شامل ہے۔ جب معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو متعدد بیماریاں جیسے طاعون، وبا یا کرونا وائرس پھیل سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے جو ان کے لیے پہلے لوگوں نے نہ دیکھی ہوں۔ اللہ کی ناراضگی کا ایک اور نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل کو روحانی بیماریوں سے جیسے حسد، تکبر اور باز کا شکار کر دیا جائے۔ یہ بیماریاں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جب انسان اللہ کی بات اور ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اسے ذہنی دباؤ، اضطراب اور بے سکونی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بیماری کبھی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی گناہوں کی سزا۔ آزمائش کی صورت میں یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے اور اسے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی دکھ یا تکلیف پہنچی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے۔ لیکن جب بیماری اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آئے تو یہ انسان کے لیے تنبیہ اور اصلاح کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سبب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور حلال و حرام کی تمیز کریں۔ اللہ کا ذکر کرنا اور اس سے دعا مانگنا دل کو سکون بخشتا ہے اور اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ مشکلات اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ ایک مؤثر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤ کو دور کرتا ہے۔ بیماری اور مشکلات کے وقت صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں بیماریاں اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیماری خواہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہو یا آزمائش، ہر حال میں ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔